ایک خاتون ہے، ان کی بڑی زبردست لڑائی اپنے شوہر سے چل رہی، ان کے ہسبینڈ نے شاید دوسری شادی کر لی، اس طرح سے انہوں نے کہا، اب وہ ہسبینڈ بھی مطلب ان کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں، میرڈ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اس پہ کیا کہا کہ میں اب اس کو چھوڑ دوں گی. ان کی ایک فرینڈ بھی مشورہ دے رہی ہے کہ تم چھوڑ کے کوئی تم بھی شادی کر لو، تم کیوں رہو اس کے ساتھ. تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، آپ اپنے ہسبینڈ سے اچھی طرح بات کریں، نیگوشیٹ کریں، اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہیں. کہتی اس نے مجھے بلاک کر دیا. اب کیوں ایک اسپاؤس بلاک کرتا ہے؟ جب ہم اس پہ گالی گلوچ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک بچی آئی جو بیٹھے بیٹھے اپنے ہسبینڈ کو بڑی بڑی گالیاں بھیج رہی تھی واٹس ایپ پہ، کیونکہ ان کے جھگڑے چل رہے تھے. جب اس کو روکا، اس نے کہا نہیں میں تو یہ کروں گی. اور اس کے بعد کیا، ان کے ظاہر ہے بہت سارے مسئلے اور بڑے شادی شدہ زندگی میں. جب بہت مسئلے بڑے تو الٹیمیٹلی کیا ہو گیا، ان کے درمیان سپریشن ہوگی. جب سپریشن ہوگی تو پھر کیا ہو گیا، پھر اس نے وہ والے میسیجز اٹھا کے سب کو دکھانے شروع کر دیے کہ دیکھیں یہ وہ خراب عورت ہے، دیکھیں وہ مجھے ایسے میسیجز کرتی تھی. اس نے اس کو ایز اے پروف یوز کیا اور اپنے میسیجز کو کس پہ لگایا ہوا تھا، ڈس اپیئرنگ میسیج. اب ان کے وہ کتنا چلاک تھا، دیکھا میں نے، اچھا ایسا ہی تھا. لیکن ہم نے بیوقوفیاں خود کی نا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایسے میسیجز کرنے ہی نہیں چاہیے. کوئی میرے پاس اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا مسئلوں کو حل کرنے کا. اور پھر اسی طرح کی بہت ساری باتیں. انہوں نے کہا کہ آپ صرف جائیں اپنے ہسبینڈ کے آفس میں جائیں، ان سے پیار سے بات کریں، ان سے کہیں کہ میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور ٹھیک ہے جو اختلافات ہوئے ان کو حل کرتے ہیں، اور 2-3 پیارے پیارے جملے بولیں. وہ کہتی ہے یہ تو میں بول ہی نہیں سکتی، مجھ سے بولا ہی نہیں جائے گا. تو ہمارے جب کانفلکٹس ہوتے ہیں نا، ہم نے اپنے مسئلے کو اپنے دماغ میں اتنا بڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ جب ہمیں حل دیا جاتا ہے کہ یہ بول دو، یہ کر دو، لڑکا بھی کہتا ہے میں معافی نہیں مانگوں گا، لڑکی بھی کہتی ہے کہ میں معاف نہیں کروں گی، اور وہ دونوں اپنی جگہ پہ الجھے رہتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے کانفلکٹس کو حل کرنے کے لیے، اس میں ہم کہتے ہیں کمپرومائز اور نیگوشیٹ. کمپرومائز کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا. آج کل کی بچیوں کو یہ بات زہر لگتی ہے کہ کہا جائے تم کمپرومائز کرو. کہتی ہیں ہم کیوں کمپرومائز کریں. دیکھیں یہ بات لڑکے کو بھی پتہ ہونی چاہیے، مرد کو بھی پتہ ہونی چاہیے، یہ بات عورت کو لڑکی کو بھی پتہ ہونی چاہیے. کمپرومائز کے بغیر ریلیشن شپ نہیں چلتا. ماں باپ نہیں کمپرومائز کرتے، بچے نہیں کمپرومائز کرتے. کئی دفعہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کو ماں باپ سے پرمیشن نہیں ملتی کہ آپ چھوڑ کے بیگ پیک کر کے نکل جاتے ہیں گھر سے باہر. آپ کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا میرے پیرنٹس ہیں ایسے بھی مجھے ہر جگہ جانے کی اجازت نہیں دیتے. بہت جگہوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ آپ کا ویکیشنز پہ کہیں جانے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ کے گھر والے کہتے ہیں نہیں بیٹا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر گھر میں ہی کچھ پکنک منا لیتے ہیں. تو کمپرومائز کے بغیر کہاں زندگی گزرتی ہے. دفتر میں آپ جاتے ہیں، باس آپ کا سخت ہوتا ہے، کمپرومائز نہیں کرتے، کرتے ہیں نا. تو بات کیا ہوتی ہے کہ ہمیں کمپرومائز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ کس بات پہ کمپرومائز کرنا ہے، کس بات پہ نہیں کرنا. میں دیکھتی ہوں کئی دفعہ لڑکیاں ایسی باتوں پہ کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، وہاں نہیں کمپرومائز کرنا. آپ کو کوئی لڑکا کہتا ہے، مرد کہتا ہے کہ تم اس طرح اپنے آپ کو پبلکلی ایکسپوز کرو، نہیں یہاں اللہ کی حدود ٹوٹتی ہیں، یہاں نہیں، میں ایسے نہیں میں کروں گی. یا بیڈ روم میں میرے ساتھ جو تمہارا ریلیشن شپ ہے اس میں یہ کام کرو، نہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ میں نہیں کروں گی. ہاں اس کو پھر ہینڈل کرنے کا طریقہ پھر آپ کو صحیح آنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے غلط کام کروانا چاہتا ہے تو میں پوائنٹ بلینک نو نہیں بول سکتی، میرے دماغ میں پوائنٹ بلینک نو چلنا چاہیے، لیکن اب مجھے اس کے ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو مینیج کروں گی. تو کہاں کمپرومائز کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا. اکثر اوقات میں نے بچیوں کو دیکھا ہے کہ جہاں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے وہاں کمپرومائز کر لیتی ہیں، جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے، ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے اور اگر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نوکری نہ کرو، ہسبینڈ نہیں پسند کرتا، وہ کہتی ہے میں تو جاؤں گی. اب یہاں کمپرومائز کر لینا چاہیے. آج کل تو بہت ہی آسان ہے، آن لائن کام کر لیں، کچھ عرصہ تھوڑا سا چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد کر لیں. کئی دفعہ ہسبینڈ پسند نہیں کرتا کہ جی اپنے گھر والوں کو زیادہ ملے، میکے زیادہ جائے، تو کئی لڑکیاں آتی ہیں اتنا ٹچی بناتی ہیں اس بات کو کہ مجھے روکا کیوں. میں کہتی ہوں کمپرومائز کر لو، اس لیے کہ ماں باپ اپنے ہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. ان کو بتاؤ کہ بھائی میں 2-4 سالوں کے لیے ذرا کم آؤں جاؤں گی، ذرا میں اپنے جو میرے ان لاز اور میرے ہسبینڈ انسیکیور ہیں ان کی انسیکیورٹیز کو ایڈریس کر لوں. وہ تو اپنے
نہیں ہے. آپ جب بھی جائیں گے انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کرنا, انہوں نے گلے ہی لگانا ہے. یا دوستوں پہ کمپرومائز کر لیں. جب آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جی یہ دوست ہی نہیں مجھے تمہاری پسند, تم نے نہیں ان کو ملنا, تو نہ ملے. اور پراؤڈلی کہتے ہیں کہ مائی ہسبینڈ ڈزنٹ لائک اٹ, تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ان کی اس بات کو عزت اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو آپ کمپرومائز آسانی سے کر سکتے ہیں. وہ بڑے کمپرومائز جو ہیں نا وہ نہیں کرنے چاہیے. پھر اسی طرح تو ون ون ہمیں آنا چاہیے, نیگوشیٹ کرنا آنا چاہیے. اگر آپ نے لیٹ سے آپ کہیں جانا چاہتی ہیں, ہسبینڈ نے کہہ دیا نہیں, تو یہ نہیں کہنا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے, میں تو جاؤں گی, میں نے فیصلہ کیا. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں بچے کیا کرتے ہیں جب آپ ان کو اجازت نہیں دیتی آئس کریم کھانے کی, گلا خراب ہو جائے گا, چھوڑ دیتے ہیں. ہر تھوڑی دیر بعد لاڈ پیار, کھانی ہے کھانی ہے کھانی ہے کھانی ہے. اور جتنا لاڈلا بچہ ہے پھر وہ اتنا رو بھی لیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ لاڈ پیار میں ہو جائے گا کام. من 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 کر کے ہمارے نروس پہ سوار ہوتے ہیں کہ پھر ہم اجازت دے دیتے ہیں. تو من من کریں نا, پیار پیار سے من 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 کر کے اجازتیں لیا کریں. تو ہسبینڈ سے بھی اجازت لینے کا طریقہ آنا چاہیے. نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے, کیسے ان سے پرمیشن لینی ہے. لڑائی جھگڑے میں اکثر پرمیشن نہیں ملتی, دل ٹوٹتے ہیں اور تباہیاں مچتی ہیں. لیکن اگر ہم ایک ون ون بناتے ہیں, اچھا چلے ٹھیک ہے میں اس سے نہیں ملتی لیکن میں یہاں جا سکتی ہوں, اچھا چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ تو یہ کھا لیں, یہ بنا لیں. تھوڑی سی بات, اس نے کہا نہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہونا, کہ چلے ٹھیک ہے. پھر کچھ دنوں بعد سنے نا بڑا دل چاہ رہا ہے نا, تو تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں. تو وہ پھر ہسبینڈ کا بھی نا آہستہ آہستہ ایٹیچیوڈ ٹھیک ہو جاتا ہے, ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ کیسے بات کرنی ہے, کس طریقے سے آپ نے پرمیشن لینی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جب کانفلکٹس کو ہم مینیج کرنا سیکھیں تو ایک اور جو امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے, پازیٹیو انٹریکشنز ہونی چاہیے اور ری انفورسمنٹ ہونی چاہیے. پازیٹیوٹی نہیں ہے ہمارے اندر, منفی لوگ ہیں. صبح سے نا ہم شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا, سردیاں ہیں تو سردیوں کا مسئلہ, گرمی ہے تو گرمیوں کا مسئلہ, مہنگائی کا مسئلہ, فیول کا مسئلہ. جہاں بیٹھتے بیٹھتے السلام علیکم کتنا بل آیا, ہمارا اتنا بل آیا. میں کہتی ہوں بھائی یہ رزق کی شکلیں ہیں, اللہ سے رزق مانگنے کے طریقے ہمیں صحیح آنے چاہیے. رزق کن چیزوں سے بڑھتا ہے بتائیں؟ صلہ رحمی سے بڑھتا ہے, استغفار کی کثرت سے بڑھتا ہے, صدقات دینے سے, زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے, شکر ادا کرنے سے بڑھتا ہے. ہم ناشکری کر رہے ہیں, صلہ رحمی کرتے نہیں ہیں. ہم کوئی رشتہ دار فون کر دیں, ہم آ رہے ہیں چھٹیوں میں آپ کے پاس, ہم کہتے ہیں بل اور بڑھ جائے گا. نہیں آپ نہ آئیں, اتنا بل کون دے گا, خرچہ بڑھ جائے گا. صلہ رحمی نہیں کرتے تو بل تو ویسے ہی زیادہ ہو جائے گا. نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو بچائیں. نیگیٹو جب انسان ہوتا ہے, کبھی ہم پولیٹیکل لیول پہ نیگیٹو, کبھی گلوبل لیول پہ نیگیٹو, کبھی مسلمانوں کا حال دیکھ کے نیگیٹو. دیکھیں کئی چیزیں میں بڑی بادر کریں گی, ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے, یا ہماری اپنی ذاتی زندگی میں ہوتا ہے, یا ہمارے ملک میں ہوتا ہے, یا امت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے جو ہمارا دل توڑ رہا ہوتا ہے, ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مسلمان کیا کچھ نہیں کرے. لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ پازیٹیو رہیں گے اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اپنا حصہ صحیح ڈالوں گی, جو کرنے کا کام ہے اس کو صحیح کروں گی, اور اگر آپ نے وہ صحیح کر لیا تو پھر کیا ہوگا, اسے کیا ہوگا, آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں بھی پازیٹیوٹی نظر آئے گی. نہیں تو آپ دیکھیں جیسے ہی شادی ہوتی ہے, ہم بلکہ شادی جب مطلب طے ہو جاتی ہے نا, تو ہم جب وہاں جاتے ہیں نا تو ہم کیا دیکھ لیتے ہیں, نندے کون تھی, ذرا ساس دکھانا, کہاں ہے ساس, سخت لگ رہی ہے, ہائے ہائے ایک ہی بیٹا ان کو سمجھ آ جائے گی, ہائے 5 نندے. اچھا لڑکا کیا کرتا ہے, مطلب ہم نے نا اس میں سے نیگیٹو پوائنٹس چن کے نا ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں. بڑی کیسی آئی تھی, لڑکی کیا لے کر آئی تھی. تو یہ ہم سارے نیگیٹو پوائنٹس جب بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو وہ جو مرد اور عورت ہے نا وہ بھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں. یعنی اگر ایک مرد اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا خیال رکھتے تھے, تو ہم کہتے ہیں رن مرید, بیوی کے نیچے لگ گئے ہو, یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری, تم ہی سارے کام کرتے ہو. اور اسی طرح سے اگر بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا خیال رکھے, تو آج کل تو لڑکیاں اس کو بھی سمجھاتی ہیں
اتنا نہ ہسبینڈ کے نیچے لگ جانا، وہ پھر تم سے ہر بات منوائے گا اور پھر تم اپنے بس سسرال میں ہی سارے کام کرتی رہ جاؤ گی. تو نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک رول ہوتا ہے 5:1 کا، یعنی جو آپ کی انٹریکشن ہوتی ہیں ہسبینڈ وائف کی، اس میں ریشو یہ ہونا چاہیے 5 پازیٹیو انٹریکشن کے بعد اگر 1 نیگیٹو انٹریکشن ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر 5 کی 5 انٹریکشن میں چڑ 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 چھوٹی یا بڑی لگی ہوئی ہے تو پھر سوچ لیں آپ کا ریلیشن شپ نہیں اچھا جا رہا. تو اس کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہوگا. آپ ہیلدی ہوں گے، آپ پازیٹیو ہوں گے، آپ چاہے اپنے ذاتی حالات ہیں، ملکی حالات ہیں، باہر کے حالات ہیں، ان کو پازیٹیو طریقے سے دیکھیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. مجھے اگر پتہ ہے کہ مجھے سڑک پہ چلنا ہے اتنی دور اور وہ روز چلنا ہے، اور وہ چلنا جب ہے تو موسم کبھی ٹھنڈا کبھی گرم ہوگا، اور میں ہر دفعہ وہاں پہ پریشان ہو کے گزروں، ہر دفعہ ہف ہف کروں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے کوئی میرا مسئلہ نہیں حل ہوگا. مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نہ کسی لیول پہ کسی اور طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور کام کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریپیئر کی بھی کوششیں کرنی ہیں، مرمت کرنی ہے. ایک نالج کر لیں کہ آپ کی کیا کیا وہاں پہ غلطیاں ہیں، اور اس میں آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے کس کس جگہ پہ کس طریقے سے چیزوں کو ریپیئر کرنا ہے. جیسے سب سے بڑی بات ہوتی ہے ٹرسٹ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہونا چاہیے. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹرسٹ نہیں ہے ہسبینڈ وائف میں. ٹرسٹ بہت ہونا چاہیے. اچھا، ٹرسٹ بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے، کئی ریلیشن شپ میں میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ ہسبینڈ جاتے ساتھ ہی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم مجھے اپنے سارے پاس ورڈ دے دو، اور وہ اس کے اکاؤنٹس میں گھس گھس کے ساری اس کی اپنی فرینڈس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ساری کنورسیشن پڑھتا ہے. مجھے آج تک یہ بات نہیں سمجھ آئی ہمارے دین میں کیا ہے کہ ایک عورت جو ہے مرد کو کسی اور عورت کے بارے میں کچھ نہ بتائے. کیا ضرورت ہے آپ کو پاس ورڈ دینے کی اس طرح سے؟ یعنی اگر اتنا آپ ویسے بتائیں نا کہ ہم ٹرسٹ وردی ہیں. کیونکہ میں اکثر لوگوں کے جب ریلیشن شپ کا دیکھتی ہوں تو پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جی ہم نے تو ایک دوسرے کو اپنے پاس ورڈ دیے ہوئے ہیں. اب میں نے تو نہیں اپنے ہسبینڈ کو دیے ہوئے، نہ انہوں نے مجھے دیے ہوئے، لیکن ہمیں کافی حد تک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں چیزوں کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم دے بھی دیتے ہیں کہ اچھا جی ذرا کھول کے ذرا یہ چیز چیک کر کے دکھا دینا. لیکن مجھے ہوتا ہے کہ میرے فون پہ میری بہت سی ایسی خواتین کی یا پکچرز ہیں یا ان کے میسیجز ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے ہسبینڈ کبھی بھی چاہے وہ کسی اور کام کے لیے کھولیں تو ان کو پڑھ لیں. کیوں پڑھیں؟ وہ عورتوں کے ڈومین میں وہ کیوں آئیں؟ کیوں نہ ہم ایسا ریلیشن شپ بلڈ کریں ٹرسٹ کا جو کہ اسلامک طریقے سے صحیح ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ باقی اتنے پیرامیٹرز ہیں جس پہ بہت سی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. تو ضرور آپ نے اس طرح سے دیکھ دیکھ کے وہ چیزوں کو کرنا ہے. جنہوں نے خرابی کرنی ہے وہ آپ کو ویسے ہی نظر آ جاتا ہے. کئی مردوں نے پاس ورڈ نہیں دیا ہوتا اور وہ اسی طرح سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. کئی بیویاں کہتی ہیں میں نے ویسے ہی فون بجا، میں نے اٹھایا تو ایک دم تصویر سامنے آ گئی، ایک دم یہ چیز سامنے آ گئی، مجھے تو اندازہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ پتہ چلنا ہوتا ہے نا، ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. ٹرسٹ کے صحیح پیرامیٹرز ہونے چاہیے رشتے کے اندر کہ ہم کیسے کیسے معاملات میں کس کس طرح سے ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ہیومر ہونا چاہیے. اچھا، ہیلدی ہیومر ریلیشن شپ میں، یہ آپ کی باتوں کو اڑا دیتا ہے، تباہی سے بچا لیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ باؤنڈری سیٹنگ صحیح ہونی چاہیے. یہ کانسیپٹ آج کل بڑا مشہور ہے، آج کل کی لڑکیاں سب جانتی ہیں. اٹس مائی باؤنڈری، اٹس مائی لائف، میری زندگی، میرا جسم، میری مرضی. آج کل تو میریٹل ریپ بھی آ چکا ہوا ہے کہ نا، کہ ہسبینڈ ہاتھ بھی نہ لگائے، زبردستی کر رہا ہے. عجیب و غریب ٹرمز ہم نے نکال کے ہم نے ان کے اوپر بات چیت کرنی شروع کر دی ہے. تو باؤنڈریز میں ہمیں پتہ نہ چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا ایکسیپٹیبل ہے، کیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیا اجازت ہے، کیا اجازت نہیں ہے. اور کبھی کبھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لیے کوئی چیز بڑی ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے تو تھوڑی سی ٹائم آؤٹ، بچوں کو بھی دیتے ہیں جاؤ اپنے کمرے میں، تو اپنے آپ کو بھی تھوڑی سی اسپیس دے دیا کریں. کچھ بیویاں ہوتی ہیں جو ہر وقت میاں کے ساتھ چپکی رہتی ہیں، کچھ میاں بھی ایسے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسرا انسان تنگ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی ایسے زندگی ہونی چاہیے کہ میاں بیوی اکٹھے بھی بہت سے کام کر رہے ہیں اور پھر کچھ کام اپنے بھی کر رہے ہیں. اس سے ہیلدی لائف سٹائل ہوتا ہے، ہیلدی طریقہ ہوتا ہے
جس سے آپ آگے جو ہے نا وہ گرو کرتے ہیں. اچھا یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو امپورٹنٹ ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. میں نے آپ کے فورم پہ ایک کویشچن بھی فلوٹ کیا تھا کہ اگر کوئی مسئلے مسائل ہے تو بتائیں. تو میرے پاس تو جو سوالات ہیں وہ بڑے گمبھیر مسئلوں والے آئے. اب وہ 1-1.5 گھنٹے کے سیشن میں تو میں ان میں سے بہت سی چیزیں کور کر ہی نہیں سکتی, لیکن میں یہ ضرور چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو تھوڑی سی کیٹیگرائزیشن بتا دوں. جب ہم بات کرتے ہیں نا ریلیشن شپ کی تو 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں ریلیشن شپ کی, وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہمیں یہ تو پتہ ہو, ٹربلڈ کہہ لیں, سیریس کہہ لیں, ہمیں یہ تو پتہ ہو نا کہ مسئلے کس نوعیت کے, کیونکہ ہم نے ہر مسئلے کو بڑا بنا دیا ہے. کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے, یعنی کہ کئی دفعہ چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا جھگڑا کریٹ ہو جاتا ہے جسے طلاقوں تک بات پہنچ جاتی ہے. اور جب آپ وہ مسئلے سنتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ وہ مسئلے ہیں جس پہ طلاق نہیں ہونی چاہیے تھی, جس میں سپریشن نہیں ہونی چاہیے تھی. تو نارمل مسئلے کون سے ہیں؟ جب ہوں گے میاں بیوی کے درمیان تو ان کو نارمل سمجھا جائے گا. مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دن میں کئی دفعہ کوئی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی جذباتی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اور مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ یہاں رکھ دیں, وہ کہتے نہیں یہاں رکھنا ہے, کہتے نہیں یہاں رکھ دیں نا, یہاں اچھا لگ رہا ہے نا, کہتے نہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے. تو پھر ان میں سے کوئی ایک کہہ دیتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے جو آپ کی مرضی, لیکن وہ ناراضگی بھی نہیں ہوتی. 2 منٹ میں آپ کو لگتا ہے اچھا یہی اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس بات پہ چپ ہو جاتے ہیں. ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں, چھوٹے 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 چھوٹے. دروازہ بند کر دیں, اے سی ٹیمپریچر زیادہ کر دیں, ٹیمپریچر کم کر دیں, یہ کیوں بنا دیا, یہ بنا دینا تھا. آپ کہتے لو میں نے کل تو بنایا تھا, نہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے. اب ان پہ اتنا کوئی موڈ نہیں خراب ہوتا, آپ کو خوشی بھی ہو جاتی ہے کہ کسی نے کوئی بات آپ سے فرمائش ڈال دی, لیکن یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ ڈسکس کر لیتے ہیں, کہیں آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں, کہیں آپ میوچل بانڈنگ پہ چلے جاتے ہیں, یا تو چلو چھوڑو اس بات کو, چلو آئس کریم کھاتے ہیں. وہ جھگڑا وہی رہ گیا, آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس بات پہ ہم جھگڑ رہے تھے, اور بات آگے نکل جاتی ہے. اور ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اس میں کوئی ریزینٹمنٹ نہیں آتی, اور وہ بات جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, آپ واپس نارمل ریلیشن شپ پہ چلے جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا کمیونیکیشن بہت ہیلدی ہوتا ہے, آپس میں بات چیت آپ بڑی اچھی طرح آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. جہاں جہاں کمپرومائز کرنا چاہیے کمپرومائز کر لیتے ہیں, جہاں پہ کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہیے وہاں ہم نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. ایکٹیو لسننگ بہت اچھی کرتے ہیں, غور سے دوسرے کی بات سنتے ہیں, اچھی طرح سے بات سنتے ہیں. اور عزت, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو عزت دیتی ہے. یہ عزت کا معیار جو ہے نا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا اب دوسرے پہ آ جاتے ہیں. جو ٹربلڈ ریلیشن شپ یا سیریس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں, یہ اب فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے فریکوینسی. آپ سمجھیں کہ یہ مسئلے بڑھ رہے ہیں بھائی, کیونکہ لوگوں کو میں نے دیکھا یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ طلاق تک پہنچ جاتے ہیں, اور کچھ کیا کرتے ہیں سیریس مسئلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمیں پہلے سے محتاط ہو جانا چاہیے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اور جب وہ اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ تم 5 سال کیوں چپ رہی, پورا سال تم نے کیوں نہیں کچھ کہا, کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ سیریس ہو گیا اتنا. تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اس میں کیا ہو جائے گا, اب آپ کو سٹریس فیل ہونا شروع ہو جائے گا, اب سٹریسفل آپ ہو رہے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ایسے ہوتے ہیں, اگر بچے آپ کے ہیں تو بچوں کے معاملات میں جھگڑے ہو رہے ہیں, یہ کھلاؤ یہ پلاؤ, تم نے یہ نہیں کیا, یہ کیا کہتے ہیں ایسے کرنا ہے. ایک کہہ رہا ہے اسکرین دے دو, ایک کہہ رہا ہے نہیں دے دیں, ایک کہہ رہا ہے اس اسکول میں داخل کرانا ہے, کہتے ہیں نہیں اس اسکول میں داخل کرانا ہے. اب اس میں دونوں کا موڈ خراب ہے. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ویسے تو ہوم اسکولنگ کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے, لیکن کچھ مرد حضرات وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے, وہ کہتے ہیں پیسے بھی بچ جائیں گے, وہ کہتے ہیں ہوم اسکول کرو. وہ کہتی ہے میں اتنی کیپیبل نہیں ہوں کہ میں ہوم اسکول کروں. اب اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے, یا ہوم اسکولنگ کے کسی طریقے پہ جھگڑا ہو رہا ہے. کوئی ایک کہہ رہا ہے حفظ کرانا ہے, ایک کہہ رہا ہے نہیں کرانا, اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا فائنینسز پہ جھگڑا ہو رہا ہے, تو مجھے خرچہ نہیں زیادہ دیتے, یا مجھے کوئی جائز خرچہ ہے وہ نہیں تم پورا کرتے, یا اپنے گھر والوں کو دیتے ہو تو نہیں دیتے. یا شوہر کہتے ہیں میں تمہیں سارا کچھ دیتا ہوں لیکن تم مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارا ضائع کر دیتی ہو, ایکسیسو شاپنگ کرتی ہو, فضول جگہوں پہ پیسے لگاتی ہو, تم سنبھال کے نہیں رکھتی, پیسے گم جاتے ہیں. تو اب اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. کیریئر چوائس پہ جھگڑا ہو رہا ہے, مرد کی نوکری نہیں پسند آ رہی عورت کو, یا عورت نوکری کرنا چاہ رہی ہے تو وہ مرد جو ہے اس سے اختلاف کر رہا ہے.
اور اس میں ریزالو نہیں کر پا رہے. بحث، روز بحث ہوتی ہے، ہر دوسرے دن بحث ہوتی ہے، ہفتے میں 2-3 دفعہ اسی ٹاپک کو لے کر ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، جس میں کیا ہو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی ہے، دونوں منہ بنا کے پھر رہے ہیں، بات چیت نہیں ہو رہی. اور پھر کیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا نا، کانفلکٹ کے اسکلز آنے چاہیے، پھر باؤنڈری سیٹ کرنی آنی چاہیے کہ بھئی کہاں میں کراس کر گئی ہوں باؤنڈری، یہ بات مجھے نہیں بولنی چاہیے تھی. شوہر کو بھی پتا ہو، بیوی کو بھی پتا ہو کہ مسئلہ تو حل کرنا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں حل ہوگا. اور کچھ جگہوں پہ اس ٹائم پہ پروفیشنل ہیلپ لے لینی چاہیے، کسی نہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے. اچھا، بہت سے لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں ہم نے بڑے مشورے کیے تھے. کس سے کیے تھے؟ ہمسائے سے، دوستوں سے، انٹرنیٹ پہ ٹک ٹاک کے دیکھی تھیں، پھر امی ابو سے. امی ابو تو بیچارے ویسے ہی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سائیکالوجی کتنی پڑھی ہوئی ہے. اچھا، یا یہ جی میرے جاننے والے ہیں بہت عقل مندی کی بات بتاتے ہیں. کیا بتایا انہوں نے؟ کہا کہ بیٹا برداشت کر کے رہو. گریٹ آئیڈیا، وہی تو نہیں کیا جا رہا. تو کئی دفعہ کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت سمجھایا، ہمیں بڑی اچھی کاؤنسلنگ کرنی آتی ہے، سارے محلے خاندان کی ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. میں پوچھتی ہوں اچھا کانفلکٹ مینجمنٹ کے ذرا اسکلس تو بتا دیں. وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہتی ہوں دیکھیں ٹیکنیکلی نہیں آپ کو پتا نا وہ بات، جو ٹیکنیکلی نہیں پتا تو پھر آپ گڑبڑ کریں گے. جیسے ہم شارٹ کٹ طریقے سے کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پہلے تو گھنٹہ انتظار کریں گے، پھر اتنی فیس دیں گے، پھر ڈاکٹر کا چیک اپ ہوگا، پھر ڈاکٹر لمبے چوڑے ٹیسٹ لکھ دے گا، پھر وہ مہنگی مہنگی دوائیاں لکھ دے گا. تو ہم سیدھے جاتے ہیں کیمسٹ کے پاس، ہم کہتے ہیں گلا خراب ہے، پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، 2-3 دوائیاں دے دو. ہم کھاتے رہتے ہیں، آرام نہیں آتا. پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ دوبارہ وہی کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ بیماری ہماری بڑھ چکی ہوتی ہے، اور ہمارے مسئلے بھی اور بڑھ چکے ہوتے ہیں، پھیل چکے ہوتے ہیں. تو ہم یہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں بھی یہ کر رہے تھے، کویکری. کسی نے بھی دکان کھولی ہوئی ہے کہ جی میری کیونکہ شادی شدہ زندگی بڑی کامیاب ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں میاں سے پیار سے کیسے بات کرنی ہے، اس کے ساتھ مل جل کے کیسے رہنا ہے. وہ کہتی ہے میرا میاں تو مجھے دیکھتا نہیں ہے، میں کیسے اس سے بات کر لوں، یا میں ایموشنلی اتنی ہرٹ ہوں، میرے سے یہ نہیں کیا جائے گا. ان کو طریقہ نہیں آتا. تو پلیز اپنی فیملیز میں لوگوں کو انکریج کریں ایسے ایکسپرٹس کے پاس جانے کے لیے جو ان رشتوں کو بچائیں. ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کل جو شادی شدہ زندگی ان کو بچائیں. ہم ڈسکریج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا تم کس سے مشورہ لے کے آئی؟ فلاں سے. اچھا فیس دی تھی؟ ہاں جی. کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے بات کرنی ہے. لو میں یہ فیس کے بغیر بتا سکتی تھی، یہ تو مجھے بھی آتا تھا، وقت برباد کیا تم نے. دیکھیں وہ سسٹمیٹک طریقے سے کوئی بات سکھائی جا رہی ہوتی ہے ان کو. اب تیسری کیٹیگری ہے ٹاکسک ریلیشن شپ کی. ٹاکسک بہت زیادہ بار بار ہو رہا ہے، اور آپ کو ریلیشن شپ نظر ہی نہیں آتا، بس جھگڑے ہی جھگڑے نظر آتے ہیں، صبح سے شام تک جھگڑے. اور اس میں ابیوز ہے. کس طرح کا؟ فزیکل ابیوز بھی ہے، مار پیٹ بھی ہے، زبانی اتنی گالیاں ہیں. اور تیسرا ایموشنل ابیوز ہے. ایموشنلی وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو کرش کرتے ہیں. تم تو اس قابل نہیں ہو، تم میری امی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم یہ نہیں کر سکتی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پوری دنیا میں ہم تو سمجھتے ہیں عورتیں پس رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی اسٹڈیز اور ریسرچز یہ بتاتی ہیں بہت سارے مرد بھی پس رہے ہیں. لیکن مرد نا سامنے آتا نہیں ہے، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں نہیں آتا. وہ سامنے کھڑا ہو کے نہیں بتاتا کہ میری بیوی مجھے کتنا ابیوز کرتی ہے، کتنی میرے سے زیادتیاں کرتی ہے. عورت بتاتی ہے نا تو وہ ہیروئن بن جاتی ہے، اس کو این جی اوز بھی آ کے سپورٹ کرتی ہیں، اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کو ٹی وی پروگرام میں بلایا جاتا ہے. لیکن اگر مرد بولے گا تو اس کو سب مذاق اڑائیں گے، بھائی تم کیسے مرد ہو، تم اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتے. تو مرد بھی بہت ابیوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایشوز بہت زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں. یعنی اس میں مینیپولیشنز آ جاتی ہیں. مثلا عورت کی سارے زیور بیچ دیا، عورت کو ڈومیسٹک ابیوز کے کیس سے پہلے مارا، پھر اس سے محبت کی، پھر اس کو کنفیوز کر دیا،
پھر کبھی اس کو بتایا کہ تم جیسے ڈپریشن کی مریض ہو نا، اس لیے تمہارا مسئلہ ہے، تمہارے اندر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تمہیں کام نہیں صحیح کرنا آتا، یا یہ کہ ڈس رسپیکٹفل طریقے سے تو تڑا کر رہے ہیں، اور یہ انفیڈیلٹی جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں، شادی شدہ زندگی میں باہر کے بہت سارے جو ہیں پیار محبت کے قصے اور باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں. ٹھیک ہے، میری اگر شوہر کسی ایکسٹرا عورتوں سے بات کر رہے ہیں یا بیوی جو ہے مردوں سے بات کر رہی ہے اس طرح سے، یہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے. مار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں مارا تھا لیکن میں تم سے محبت کتنی کرتا ہوں. خواتین کئی دفعہ کہتی ہیں مطلب اس نے مجھے مارا ہے لیکن ان کو محبت مجھ سے بہت زیادہ ہے. انہوں نے مجھے اس کے بعد سیر بھی کرائی تھی، انہوں نے مجھے یہ شاپنگ بھی کرائی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. وہ رو رہے تھے، میرے پاؤں پکڑے تھے تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا، لیکن مارتے بہت ہیں. بس مارے نہ تو وہ بہت اچھے ہسبینڈ، بس گالی نہ دیں. یہ ابیوز ہے، یہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے، جو لوگ تو تھیراپی لے لیتے ہیں وہ کسی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ بچے گا، لیکن آپ دیکھیں یہ آئی سی یو والا ریلیشن شپ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا جب اس حد تک ریلیشن شپ پہنچ جاتا ہے تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی ہم آ تو رہے ہیں آپ کے پاس تھیراپی کے لیے لیکن ہمیں بتائیں کہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں جب آئی سی یو میں مریض ہے تو چانسز کم ہوتے ہیں نا، لیکن کوشش کرنی چاہیے. پھر بھی کچھ لوگ سدھر جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سدھرتے. سپریشن ہو جاتی ہے، اس میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور لانگ لاسٹنگ اس کے اثرات بڑے برے قسم کے ہوتے ہیں. بچے تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں. تو جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے اس کو فوراً پروفیشنل ہیلپ کی طرف لے کر جائیں. فوراً کوئی نہ کوئی سائیکائٹرسٹ نہیں، سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات. وہ ڈاکٹر والا نہیں، وہ تو دوائیاں دے دیں گے صرف. ہمیں یہ بھی بہت عادت ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کاؤنسلنگ نہیں کراتے، ہم دوائیاں لیتے ہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی نیند نہیں آتی، ڈپریشن ہوتا ہے، یہ دوائی کھا لو. سال ہر سال مرد اور خواتین جو ہیں ایسے مسئلوں میں اسکلفل نہیں ہوتے، ہنر نہیں سیکھتے، طریقے نہیں سیکھتے، بس یا لڑتے ہیں یا دوائیاں کھا لیتے ہیں. پوری سوسائٹی کو نا اس کی شادی کو بچانے کی ایک بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کہ کبھی ابیوزر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کپل بیٹھتا ہے اور وہ بیوی کہتی ہے جی انہوں نے مجھے مارا تھا، اور وہ ایسے بات کرتا ہے میٹھی میٹھی. میں جب اٹھتی ہوں تو چیئر پیچھے کرے گا، ٹھیک ہے یہاں سے گزریں. لگتا ہے کہ اس مرد کو تو اونچی آواز میں بولنا نہیں آتا، لیکن اگر بیوی نے کہہ دیا کہ اس نے مجھے مارا تھا اور وہ کہتا ہے بس وہ ایک دفعہ مجھ سے ہو گیا، وہ ابیوزر ہے. اب اس کو تھیراپی میں جانا پڑے گا. اس کو ہاتھ اس نے اٹھایا کیوں؟ ٹھیک ہے بیوی بھی غلطیاں کرتی ہے، بیویوں کو میں اپنی جگہ سمجھاتی ہوں کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے ہسبینڈ غصے میں، ذرا پیچھے ہو جاؤ، اس کے منہ نہ لگو. اس وقت جواب نہ مانگو اس سے، پھر وہ ہاتھ اٹھے گا اس کا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، اپنی باؤنڈری سیٹنگ نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہونا چاہیے اب یہ کچھ ہونے والا ہے، میں پہلے پیچھے ہو جاؤں.